یوکرائن پر روس نے حملہ کر دیا ہے اور یوکرائن راکٹوں، بموں اور جنگی جہازوں کی گھن گرج سے لرز اٹھا ہے۔ یہ خبر سن کر مجھ پر کچھ لمحوں کے لیے سکتہ طاری ہوا اور یوکرائن میں فطرت کے وہ حسین مناظر، سرسبز و شاداب کھیت، وادیاں، خوبصورت لوگ اور معصوم بچے میرے دل و دماغ کے پردے پر رقص کرنے لگے۔ میں کچھ دیر کے لیے دم بخود رہ گیا کہ افغانستان سے بارود کی بو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ یوکرائن میں دھوئیں کے بادل گہرے ہونے لگ گئے ہیں۔ مجھے وسیم بریلوی کا یہ شعر یاد آیا کہ اہل ستم کو پھر دعوت رقص دی گئی اور برائے روشنی شہر کو جلا دیا گیا۔ رقبے کے لحاظ سے یوکرائن یورپ کا سے بڑا ملک ہے۔ اس کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1917 میں اس ملک میں سیاحوں کی تعداد 1,42,00,000 تھی، جبکہ اس کی آبادی 4,23,00,000 تھی۔ لٹریسی ریٹ 99.4% تھا۔ بڑی قومیں چھوٹی قوموں کو زیر تسلط رکھنے کے لیے کی مکروہ کوشش میں ہر وقت بے قرار نظر آتی ہیں۔ انسانیت کی خدمت کے نام پر انسانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ امن کے نام پر جنگ کا بیگل وقفے وقفے سے بجایا جا رہا ہے۔ یہاں انسانوں کو امن و سکون سے رہنے کی اجازت نہیں۔ بقول جناب قتیل شفائی کے، ہم کو آپس میں محبت کرنے نہیں دیتے، ایک یہی عیب ہے اس شہر کے داناؤں میں۔ ہر قوم، ہر انسان اپنے مفادات اور مقاصد کے تعاقب میں ہے۔ ہم سب اپنی غرض اور خود غرضی کے غلام ہیں، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، کامیابی۔ ترقی اور ارتقاء کے نام پر تباہی کے پروگرام مسلسل بنائے جا رہے ہیں۔ انسانی روح سہم چکی ہے۔ ظاہری کامیابیاں اندر کی گھٹن کو کب تک چھپائیں گی؟ اندر کا انسان سسک سسک کر چیخ رہا ہے۔ ہم اس کی آواز سنتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے کانوں پر اعتبار ہی نہیں۔ ہم جو کامرانیوں کے جشن اپنے اندر کے انسان کی ہلاکت پر منا رہے ہیں، یہ دراصل انسان کے لیے سب سے بڑا المیہ ہے۔ قومیں اور افراد اذیت کے اس مقام تک جا پہنچے ہیں جہاں انہیں اپنے علاوہ کوئی دوسرا چہرہ پسند ہی نہیں۔ انہیں بلکتے ہوئے وہ معصوم اور خوبصورت چہرے نظر ہی نہیں آتے جن پر وہ بارود کی برسات کرنے کا شوق پورا کر رہے ہیں۔ مفادات کے یہ پجاری اس بات کو بھول گئے ہیں کہ زندگی صرف دوسروں کے وسائل پر قبضہ کرنے کا نام نہیں، زندگی تو اظہار و محبت کا نام ہے۔ ہم اپنی فکر کو فکر بلند سمجھتے ہیں، ہم اپنے عمل کو عمل صالح سمجھتے ہیں۔ ہم تو ابھی کووڈ کی وبا کے اثرات سے ہی باہر نہیں نکلے۔ ہم تو ابھی اپنے دوستوں اور عزیزوں کے غم میں نڈھال ہیں۔ ہم تو اس چراغ کی مانند ہیں جو آندھیوں کی زد میں ہے۔ بقول شاعر، اور زوم کتنا کرتے ہو جو چراغ پہ اپنے، اور زوم کتنا کرتے ہو چراغ پہ اپنے، ہوا کے چلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ آج کے انسان کی روح میں خود سری اور انانیت کا زہر اتر چکا ہے۔ ہمارے لیے اپنے آنسو تو مقدس ہیں، لیکن دوسروں کے آنسوؤں کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر نازاں اور مست ہیں۔ ہم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے نہیں۔ دراصل ہم نے اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا قیام بھی عارضی ہے، ہمارے منصوبے بھی ناپائیدار ہیں، ہمارے عزائم بھی ناقابل حصول ہیں۔ پھر کس قسم کا زوم ہے، کس قسم کا تکبر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج شکاری اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں خود گرفتار ہو چکا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے میزائل، توپیں اور بم اسی پر برسائے جا رہے ہیں۔ آج کوئی قوم ہو یا فرد، اسے دوسروں کی نگاہ میں بلند ہونے کی خواہش نے بے قرار کر رکھا ہے۔ ہم دیوتا بننا چاہتے ہیں، ہماری اس خواہش نے ہمیں انسان کے مرتبے سے بھی گرا دیا ہے۔ ہم ایسی اذیت میں مبتلا ہیں کہ ہم اپنے وطن میں بھی غریب الوطن ہیں۔
اس جرم کی سزا یہ ہے کہ دنیا کے اس میلے میں ہم سب اکیلے ہیں۔ بقول شاعر، میں کسی اور گھر کا فرد ہوں جیسے، یہ کیسی نظروں سے افراد گھر کے دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ صاحب علم و دانش ہیں، آپ یہ دعا ضرور مانگتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں زندگی کی عزت و توقیر کرنا سکھا دے، اے ہمارے رب ہمیں انسانوں سے محبت کرنا سکھا دے، اے ہمارے رب ہمیں غرور اور تکبر سے محفوظ فرما کہ ہم دوسروں پر بلا وجہ نہ چڑھ دوڑیں۔ بقول شاعر، وہی فیصلے معتبر ہوں گے جو محبت کی میز پر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔